ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ویلنٹائن ڈے، بے حیائی کا ایک بدترین دن۔ بات شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور موقع کی مناسبت سے آج کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کو شیئر کریں۔ انسان کو جو صفات دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، ان میں ایک اہم ترین اور نمایاں صفت شرم و حیا، پاک دامنی اور عفت کی بھی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ قرار دیا ہے۔ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے اندر حیا نہیں تو گویا کہ اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے تو تمہارا جو دل چاہے وہ تم کر گزرو۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ اس قدر شرمیلے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ ایک اعلیٰ خاندان کی کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ شرمایا کرتے تھے۔ اور یہی صورتحال صحابہ کرام کی تھی، وہ بھی شرم و حیا کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر شرماتے تھے اور اس قدر حیادار تھے کہ فرشتے بھی ان سے شرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی میں کبھی اپنے سطر کو نہیں دیکھا۔ اگر انہیں غسل کرنے کی نوبت پیش آتی تو باضابطہ کپڑے پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا تو اس سے پہلے جو مکے کی اور جزیرۃ العرب کی صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ پورے سماج اور پوری سوسائٹی کے اندر بے حیائی، بے شرمی، بد تہذیبی، بد اخلاقی اور عام تھی۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے عطا کردہ تعلیمات کو عام کیا تو پورا معاشرہ شرم و حیا کا ایک ایسا نمونہ بن گیا کہ جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مشعل راہ اور مینار نور بنا رہے گا۔ لوگ ان سے روشنی حاصل کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین گرامی، ایک طرف تو صورتحال یہ ہے، دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ یورپین اقوام اور اہل مغرب جو ہیں وہ تہذیب کے نام پر بد تہذیبی کو، اخلاق کے نام پر بد اخلاقی کو اور شرم و حیا کے نام پر بے شرمی اور بے حیائی کو دن بدن عام کرتے جا رہے ہیں، اس کو رواج دیتے جا رہے ہیں، اور ایسی حیا سوز، ایمان سوز اور بدترین رسموں کو ایجاد کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا خبائث اور رذائل کی آماجگاہ بنتی جا رہی ہے، بے حیائی اور بے شرمی عام ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا 14 فروری کا دن جو ہے، جسے ویلنٹائن ڈے، یوم عاشقاں اور یوم محبت کے طور پر منایا جاتا ہے، یہ بھی اہل مغرب کی جو بدترین ایجادات ہیں ان میں سے ایک ایجاد ہے۔ 14 فروری کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شرم و حیا کی ساری حدوں کو پار کر دیتے ہیں۔ لہٰذا پارکوں میں اور ایسے مقامات پر کہ جہاں انسان تفریح کے لیے جاتا ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، سرخ رنگ کے گلاب ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں اور ویلنٹائن کارڈ
ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ معانقہ کرتے ہیں، معاشقہ کرتے ہیں اور بوس و کنار کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہم آغوش ہوتے ہیں۔ اس طرح اخلاق کی تمام حدوں کو پار کر دیتے ہیں اور بے شرمی کا بدترین مظاہرہ کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی، اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ تمہیں اسلام کا ترجمان بننا ہے، تمہیں اسلام کا جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک ایک بے مثال نمونہ بننا ہے۔ ہر طرح کی بے حیائی، ہر طرح کی بے شرمی اور ہر طرح کی غلط چیزوں سے تمہیں بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ تو ناظرین گرامی، جہاں تک ویلنٹائن ڈے کا تعلق ہے، اس کے تعلق سے بہت سے اقوال ہیں، بہت سی روایتیں ہیں، جن میں مشہور قول یہ ہے کہ 17ویں صدی عیسوی میں ویلنٹائن نام کا ایک شخص تھا جو روم میں رہتا تھا۔ یہ شخص راہب تھا، پادری تھا۔ اسے کسی راہبہ سے عشق ہو گیا تھا، یہ اس کے عشق میں، اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس سے بوس و کنار کرے، کسی طرح اس سے ہم آغوش ہو جائے اور وہ سب کر گزرے جو ایک شوہر اور بیوی کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اس کے لیے یہ کیا کہ ایک دن اپنی معشوقہ راہبہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ 14 فروری کا دن جو ہوتا ہے، اس دن اگر کوئی راہب اور راہبہ جسمانی تعلقات قائم کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی معشوقہ جو راہبہ تھی وہ بھی تیار ہو گئی اور ان دونوں نے وہ کر گزرا جو ایک شوہر اور بیوی کیا کرتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، یہ راز فاش ہو گیا اور آہستہ آہستہ یہ خبر دور دراز تک پھیلنی شروع ہو گئی۔ لہٰذا کرسچن کے اندر، مذہب عیسائی کے اندر راہب اور راہبہ یہ نکاح نہیں کر سکتے، یہ شادی نہیں کر سکتے، اس لیے اس جرم کی پاداش میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد کچھ لوگوں نے ان کی شہادت کو محبت کی شہادت قرار دیا، ان کو شہیدان محبت قرار دیا اور اس طرح ان کو ہر سال 14 فروری کو یاد کیا جانے لگا اور ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کیا جانے لگا۔ اس طرح 14 فروری کا یہ دن ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کیا جانے لگا اور باضابطہ ایک رسم کے طور پر یہ منایا جانے لگا۔ لہٰذا آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں اور ان کے بڑے بڑے شہروں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور بالخصوص وہ لوگ جو مالدار ہیں اور دین بیزار ہیں، اس دن کو بڑے جوش و خروش اور جذبہ دیوانگی کے ساتھ مناتے ہیں اور شرم و حیا کی تمام حدود کو کروس کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، بحیثیت مسلمان کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی اس طرح کی رسم و رواج سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، کیونکہ بے حیائی ایک ایسی چیز ہے جب یہ کسی انسان کے اندر آ جاتی ہے اور بالخصوص ایک مومن کے اندر آ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اس شخص کو بے حیائی میں مبتلا کر دیتے ہیں، حیا کو اس سے چھین لیتے ہیں، اس حیا سے اس کو محروم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نفرت اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور نفرت جس کا مقدر بن جاتی ہے تو امانت و دیانت کی صفت اس سے چھین لی جاتی ہے اور وہ خائن بن جاتا ہے، اور خائن شخص اللہ کی رحمت سے بہت دور ہوتا ہے اور خیانت کی وجہ سے وہ لعنت و ملامت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اسی کیفیت میں ایک دن اس کے دل سے ایمان و اسلام بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم
اس طرح کی واہیات، اس طرح کی لغویات اور بیہودہ رسموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور ہم بحیثیت مسلمان حیا کی تعلیم کو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور ہر جگہ ہر موقع پر عام کریں، اور اپنے معاشرے کو، اپنے سماج اور سوسائٹی کو پاکیزہ بنائیں، با اخلاق بنائیں، مہذب بنائیں، با کردار بنائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ اس دن کی حقیقت کیا ہے، اور لوگوں کو یہ بھی باور کرائیں کہ آج کا یہ دن جو ہے یہ بے حیائی کا دن ہے، یہ بے شرمی کا دن ہے، یہ بے اخلاقی کا دن ہے، اور ہم خود ہر اس چیز سے بچیں، ہر اس برائی سے بچیں جو ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے اور ہماری نسل نو کو بے حیائی میں مبتلا کرے اور کسی بھی طرح کی برائی میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنے۔